الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العلم نور او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم طلباء اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے مجھے جو ہے کچھ باتیں عرض کرنے کا موقع ملا، اور یہ میری خوش نصیبی بھی ہے۔ ہمارا آپ سے جو مخاطب ہونا ہے یہ کوئی بہت بڑی مجھے باتیں نہیں کرنی ہے، مجھے چند مختصر گفتگو آپ لوگوں سے کرنی ہے اس بات پر کہ اس مدرسے کے اندر جو ہے آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے۔ آپ اس مدرسے کے اندر اپنے تمام گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے والدین حضرات کے محبتوں کو چھوڑ کر، اپنے بھائی اور بہن سے علیحدہ ہو کر آپ اس مدرسے کے اندر کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ کا جو ہے اس مدرسے کے آنے کی وجہ کیا ہے اور مقصد کیا ہے؟ اور جب ہم اس مدرسے کے اندر آ گئے ہیں تو ہمیں دیکھنا یہ کہ ہم جس مقصد کے لیے اس مدرسے کے اندر داخل ہوئے ہیں اس مقصد کے اندر ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہاں تک کوشش کر رہے ہیں۔ کہیں تو ایسا تو نہیں کہ ہم جس مقصد کے لیے اس مدرسے کے اندر داخل ہوئے ہیں ہماری زندگی جو ہے اس مقصد کو پس پشت ڈال کر ہم اپنا وقت جو ہے، جو ہمارا قیمتی سرمایہ ہے وقت کا، اس کو کسی اور کام میں تو نہیں گزار رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہمارا اور آپ کو جو ہے اس مدرسے کے اندر آنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ تعلیم حاصل کرنا۔ اور ایک انسان جو ہے تعلیم حاصل کیوں کرتا ہے؟ تعلیم حاصل اس لیے کی جاتی ہے کہ تعلیم ہی کے ذریعے ہم اپنے رب کی جو ہے قرب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تعلیم ہی کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کی حقیقت کو پہچان سکتے ہیں۔ اور جب ہمارے اندر جو ہے تعلیم ہوگی تو تعلیم کی بدولت ایک انسان جو ہے ہر جگہ اور ہر موقع پر جو ہے کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان جو ہے عزت چاہتا ہے، اگر کوئی شخص ترقی چاہتا ہے تو اس کو بالیقین جو ہے اپنی زندگی کے اندر جو ہے تعلیم جیسے قیمتی سرمایہ کو جو ہے جگہ دینی پڑے گی، اس کو حاصل کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اس زمانے کے اندر، بلکہ اس دنیا کے اندر ہی نہیں بلکہ عالم آخرت کے اندر بھی اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ تعلیم حاصل کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے بتلا دیجئے، آپ میرے بندوں کو باخبر کر دیجئے کہ علم والے اور وہ لوگ جو علم سے ناواقف ہیں، کورے ہیں، یہ دونوں جو ہے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے طرف متوجہ رہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چل رہا ہے
کہ انسان کی جو عزت ہے، انسان کی جو قدر ہے، انسان کی جو ترقی ہے، وہ تعلیم کے اندر جو ہے مضمر ہے، تعلیم کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اگر ہم جو ہے تعلیم سے ناواقف ہے، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تعلیم جو ہے ایک روشنی ہے۔ ایک انسان جو ہے جب تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو پھر اسے جو ہے زندگی گزارنے کے سارے راستے اس کے سامنے کھل جاتے ہیں کہ ہمیں زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلم نور، کہ علم کیا ہے؟ روشنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العزت سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کا قرب، ان کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا حاصل کرنا پڑے گا؟ علم حاصل کرنی پڑے گی۔ ہم علم کے بغیر جو ہے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، نہ ہی دین کے اعتبار سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی دنیا کے اعتبار سے، اور نہ ہی آخرت کے اعتبار سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری اور آپ کی کامیابی جو ہے اللہ رب العزت تعلیم کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ دیوریا شہر کے اندر جو ہے جو ایک ڈی ایم رہتے تھے، بہت پہلے کی بات ہے، وہ مسلمان تھے۔ ان کا نام تھا زہیر بن صغیر، بہت قابل شخصیت تھی۔ ایک مرتبہ انجمن والوں نے ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کے اندر جو ہے ان کو انوائٹ کیے تھے۔ جب پروگرام شروع ہوا اور اپنے اختتام کو پہنچا، یعنی جب ختم ہونے کو آیا، تو انجمن کے لوگوں نے ڈی ایم صاحب کو مخاطب کیا اور کہے کہ آپ جو ہم لوگ کچھ نصیحت کر دیجئے۔ ڈی ایم صاحب جو ہے وہاں پر بیٹھے سارے لوگ گفتگو سماعت فرما رہے تھے، سن رہے تھے۔ جب ان کو موقع ملا کچھ بیان کرنے کا تو کوئی وہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کیے تھے، صرف جو ہے اسٹیج پر کھڑے ہو کر مائک کے ذریعے ان بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو ایک ہی پیغام دیے تھے، اگر تم جینا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، اگر تم علم حاصل نہیں کر سکتے ہو تو تمہیں اس دنیا کے اندر جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے، میں زندہ ہوں اس لیے کہ میں بول رہا ہوں، میں زندہ ہوں اس لیے کہ میں بول رہا ہوں، یہ دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ تو میرے محترم دوستو اور طلباء، آپ یہ بتلائیے کہ آپ کے اندر جو ہے بولنے کی قوت و گویائی کہاں سے آئے گی، بولنے کی صلاحیت کہاں سے آئے گی؟ جب آپ جو ہے اپنی تعلیم کے اندر محنت کریں گے، اپنے اس مقصد کے اندر دھیان دیں گے۔ جب تک آپ تعلیم کے اندر دھیان نہیں دیں گے، اس کو محنت سے حاصل نہیں کریں گے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ تکلیفیں نہیں اٹھائیں گے، تب تک آپ اس علم کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیے، کامیاب ہونے کے لیے صرف یہ دین ہی نہیں بلکہ جو عصری تعلیم ہے اس پر بھی دھیان دینا ہے۔ اور الحمدللہ جیسا کہ میرے کانوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ یہاں پر جو ہے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ بہت اچھے انتظام کے ساتھ جو ہے عصری تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ یہ نہ سوچیں صرف ہم اس کے لیے ہم اسی کو حاصل کریں گے اور اس کو ہم نہیں دھیان دیں گے۔ یہ تو اپنے استاد گرامی کا آپ لوگ اپنے اوپر جو احسان مانیے کہ انہوں نے اس زمانے کے اندر، کہ جس زمانے کے اندر جو ہے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی اتنا ہی ضروری ہے، تو انہوں نے اس دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا بھی جو ہے اس مدرسے کے اندر بہت اچھے طریقے سے جو ہے انتظام کر رکھے ہیں۔ آپ کا جو ہے ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے،
میں نے کہا کہ مجھے یہاں پر کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے آپ لوگوں سے، چند مجھے گفتگو کرنی تھی۔ تو جب آپ کو یہ موقع ملا ہوا ہے، جب یہ وقت نکل جائے گا، جب آپ کے ہاتھ سے یہ جو ہے موقع ختم ہو جائے گا، آپ چاہ کر بھی جو ہے نہ تو آپ دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی عصری تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی چیز سیکھنے کا ایک موقع اور وقت ہوتا ہے، اور وہ موقع کیا ہے؟ جو آپ لوگ جو زمانے چل رہے ہیں، یہی وہ موقع ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس موقع کے اندر جو ہے، ان وقتوں کے اندر جو ہے محنت کر کے، مشقت اٹھا کر، پریشانیوں کا سامنا کر کے آپ کامیابی اپنے ہم نام کر لیجئے، یا کھیل کر خود کر کے زندگی کو برباد کر لیجئے۔ یہ دونوں چیزیں آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اور جو ہے ہم لوگ یہاں پر اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ ہماری جو ہے زندگی سدھر جائے، ہم تعلیم حاصل کر لیں۔ اس لیے کہ جب تعلیم حاصل کریں گے تو ہم کامیاب ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جب استاد جو ہے ہمارے سامنے رہیں گے یا ہمیں استاد دیکھیں گے تبھی ہم پڑھیں گے، تو ایسے لوگ، ایسے بچے جن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ استاد کے ڈر سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وجہ سے سبق یاد کرتے ہیں کہ ہم یاد نہیں کریں گے، ہمیں استاد کی طرف سے مار پڑے گی، ایسے لڑکے کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ یہ خود اپنا مزاج بنائیے، یہ اپنی طبیعت بنائیے۔ ہمارے استاد کلاس کے اندر ہو یا نہ ہو، وہ ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے گھر والوں نے اپنا خون پسینہ بہا کر جو ہے ہمارے اوپر روپیہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اس لیے تاکہ ہم جو ہے تعلیم حاصل کر لیں۔ ہمارے جو ماں باپ ہیں، جو استاد محترم ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے جو ہے فیوچر کے لیے ایک سنہرے وقت کے انتظار میں ہیں کہ ہم جو پڑھا رہے ہیں یا جو آپ کے والدین حضرات ہیں، ہم اپنے بچوں کو جو مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجے ہیں، ہمارا بچہ جب گھر واپس آئے گا تو ایک قیمتی جو ہے سرمایہ بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہوگا۔ ارے اس لیے تو بھیجے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے بچے ایسے بھی ہوں گے جن کے والد صاحب جو ہے کھیتی کے اندر کام کر رہے ہوں گے، کوئی جو ہے گارے ماٹی کے کام کر رہے ہوں گے، کوئی دبئی سعودی ہوں گے، لیکن آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ ایک انسان جو گارے ماٹی کے اندر کام کر رہا ہے وہ پسینہ بہا رہا ہے، اور جس کے والد جو ہے باہر کما رہے ہیں، دبئی کے اندر ہے، سعودی کے اندر ہیں، وہ پیسہ ایسے ہی بھیج رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ایک پیسے کے اندر جو ہے ان کا پسینہ شامل ہے، اور ان کا حق جو ہے اسی وقت ادا ہو سکتا ہے کہ جب ہم جو اس مدرسے کے اندر جب آ گئے ہیں تو ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ہم اس مقصد میں بھرپور کوشش کریں گے نا آپ لوگ ایسا انشاءاللہ۔ آج سے آپ لوگ جو ہے یہ ارادہ کر لیجئے کہ استاد محترم کلاس کے اندر ہو یا نہ ہو، ہمیں سبق سے استاد سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں اپنے پڑھائی سے استاد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنے کلاس کے اندر آ رہے ہیں یہاں پر سبق سننے کے ٹائم میں، تو آپ جو ہے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھیے، کبھی ان کو بلانا نہ پڑے آپ کو، بھائی آؤ تم سناؤ تاکہ 10 منٹ اس علم گزر جائے۔ جب وہ جو ہے بلانے ہی میں آپ کے 10 منٹ گزر جائیں گے تو پھر آپ کو پڑھائیں گے کہاں سے؟ وہ تو وقت بڑی قیمتی چیز ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کریں گے نا آپ لوگ محنت انشاءاللہ۔ آپ لوگ یہ تہیہ کر لیجئے کہ آج کے بعد سے ہم اپنے پڑھائی کے اندر محنت کریں گے، یہ سوچے بغیر کہ کون ہم کو دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم، آپ لوگ یقین مانیے کہ اگر ہم جو ہے اس دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے اخروی اعتبار سے ہو، تو ہمیں اور آپ کو جو تعلیم پر بھرپور طریقے سے توجہ دینی پڑے گی۔ اگر ہم تعلیم کے اندر توجہ نہیں دیں گے، ہم اس کو محنت سے حاصل نہیں کریں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ زندگی یوں ہی بیٹھی رہے گی۔ الوقت اسمر من الذهب، کہا جاتا ہے کہ اگر سونا خرچ ہو جائے، چاندی پاس سے چلی جائے، دولت ختم ہو جائے، تو پھر اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے محنت کر کے، مشقت اٹھا کر، لیکن زندگی کا اگر ایک لمحہ خرچ ہو جائے تو ہم اس وقت کو جو ہے خریدنے کے لیے اپنے زندگی کی پوری کمائی صرف کر دیں، کتنا وہ سونا خرچ کر دیں، تو ہم اپنے جو ہے گزرے ہوئے وقتوں کی صرف ایک لمحہ جو ہے
نہیں خرید سکتے. کوئی خرید سکتا ہے؟ آپ میں سے جو ابھی تک جو کچھ دیر پہلے وقت گزر چکا ہے، آپ اس کو واپس لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے ہیں نا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ الوقت اسمن من الذهب، کہ وقت جو ہے یہ سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے. تو اس قیمتی چیز کو ہم یوں ہی ضائع نہ کریں، بلکہ اس کو جو ہے کامیاب بنانے کی کوشش کریں. اور کامیاب کب ہوں گے؟ جب ہم محنت سے تعلیم حاصل کریں گے. کریں گے نا آپ لوگ ایسا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے آپ کے ذہنوں کو تعلیم کے لیے جو ہے کھول دے، اور آپ کو جو ہے دینی تعلیم کے لیے اور اصلی تعلیم کے لیے قبول فرما لے. اللہم آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا کریم آپ غفور الرحیم ہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہم سب کو حاضری کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو علم نافع نصیب عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو علم نافع نصیب عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ گناہوں سے بچنے والا بنا دیجئے. یا اللہ جن خیر کی دعائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں، ہم سب کا اس کے اندر حصہ نصیب عطا فرمائیے. اور جن برائیوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، ہم سب کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے میرے ان مختصر سی دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.